اور جب اس دنیا سے جاتا ہے اس کی سیرت کا اختتام ہو جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی سیرت کا آغاز آپ کی ولادت سے نہیں ہوا، بلکہ آپ کی سیرت کا آغاز عالم ارواح سے ہو چکا تھا۔ جتنے انبیاء بھی تشریف لائے تمام کی سیر کا آغاز ان کی ولادت سے ہوا اور اختتام وفات پر ہوا۔ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان کی سیرت کا آغاز ان کے عنصری وجود میں آنے کے بعد ہوا اور اختتام ان کی وفات پر ہوا۔ نوح علیہ السلام تشریف لائے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی ولادت کے بعد ہوا، اختتام ان کی وفات پر ہوا۔ ادریس علیہ السلام تشریف لائے، ان کی سیرت کا آغاز ولادت کے بعد ہوا، اختتام وفات پر ہوا۔ شیس علیہ السلام تشریف لائے، ولادت کا آغاز ولادت سے ان کا آغاز ہوا اور اختتام وفات پر ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام تشریف لائے، ان کی سیرت کا آغاز ولادت سے ہوا، اختتام وفات پر ہوا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، ان کی سیرت کا آغاز بھی ولادت سے ہوا ہے اور اختتام وفات پر ہوا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، ان کی سیرت کا آغاز بھی ولادت سے ہوا ہے اور اختتام وفات پر ہوا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں، دانیال علیہ السلام تشریف لائے ہیں، یعقوب علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام تشریف لائے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے ہیں، بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے ہیں۔ ان کی سیرت کا آغاز بھی جو ہے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی ولادت سے ہوا ہے اور اختتام ان کی وفات پر ہوا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے ہیں، ان کی سیرت کا آغاز ان کی ولادت سے ہوا ہے، اختتام ان کی وفات پر ہوا ہے۔ لیکن نہیں، میرے نبی پاک صاحب الاولاق امام الانبیاء بن کر تشریف لائے ہیں۔ آپ کی سیرت کا آغاز عالم ارواح سے ہو چکا تھا۔ آپ کی سیرت کا آغاز اس وقت ہو چکا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی وجود عنصری میں نہیں آئے تھے، آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ ادریس علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے تھے، آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ شیس علیہ السلام نہیں آئے تھے، آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ حضرت موسیٰ عیسیٰ نہیں آئے تھے، آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام بھی نہیں آئے تھے، آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ جب اللہ نے عالم ارواح کے اندر تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے ان کو خطاب کیا ہے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو ساری کی ساری روحوں نے بیک زبان ہو کر کہا ہے، قالوا بھلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ نے تمام ارواح کو جمع کیا ہے، لیکن ان ارواح کے اندر 1,24,000 انبیاء کی روحیں ہیں، تمام مقدس روحیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کی روح بھی ہے، نوح علیہ السلام کی بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بھی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہے۔ 1,24,000 انبیاء کی روحیں اس میں موجود ہیں۔ جلسہ ہو رہا ہے، روحوں کا جلسہ ہو رہا ہے، صدارت اللہ خود فرما رہا ہے، اور عنوان سیرت النبی ہے۔ جلسے کا عنوان سیرت النبی ہے، خطاب اللہ خود فرمائے، صدارت بھی اللہ کی، خطاب بھی اللہ کا، عنوان سیرت النبی، سیرت مصطفیٰ احمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے ایک جلسہ کیا ہے۔ جلسہ ہم بھی کرتے ہیں، جلسہ آپ بھی کرتے ہیں، اور جلسہ آج بھی ہو رہا ہے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس جلسے کی صدارت کوئی کرے گا، اس جلسے میں خطابت کوئی کرے گا، اس جلسے کی نقابت کوئی
جلسے کی تلاوت کوئی کرے گا، لیکن قربان جاؤں اس عظیم الشان جلسے کے کہ جس کی صدارت اللہ آپ فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بھئی ابھی سے اگر آپ جاگ میں نہیں تو بعد میں تو آپ بھاگ جائیں گے، ابھی سے جا کے بیٹھیں تاکہ ثبوت ملے کہ آپ جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں، ثبوت ملے کہ آپ سیرت النبی سننے کے لیے آئے ہیں، ثبوت ملے کہ آپ نبی کی شان سننے کے لیے آئے ہیں، ثبوت ملے کہ آپ خطیب کا کلام سننے کے لیے آئے ہیں، پتہ چلے کہ آپ ثناخوان محمد کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ یہ آپ جاننے سے اس کا ثبوت دیں گے نا کہ جب اچھی کوئی بات ہوگی آپ سبحان اللہ کہیں گے، اچھی بات ہوگی سبحان اللہ کہیں گے، خطیب کو پتہ چلے گا کہ آپ جاگ رہے ہیں، بھاگ نہیں۔ تو میں دوبارہ موضوع پہ آؤں اور تھوڑی سی بات کر کے پھر اگلے جو ہے مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ عزیزان کرام، اللہ پاک نے وہ جلسہ جو منعقد کیا عالم ارواح میں، اور اس جلسے کی خطابت بھی خود اللہ کے ذمے، اور اس جلسے کا عنوان سیرت النبی، کیا عظیم الشان جلسہ تھا۔ سارے کے سارے انبیاء کی ارواح اس میں تھی، نبی کے بغیر کوئی نہیں۔ ایک بات چلتا چلتا کروں، اگر سمجھ میں آ جائے، 1,24,000 انبیاء اس جلسے میں موجود تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی ارواح اس جلسے کے اندر موجود تھی۔ لیکن ذرا دیکھو، تحقیق کرو، ذرا جھانک کر دیکھو، کسی سے پوچھ لو، سابقہ کتب سے پوچھ لو، کہیں سے کوئی پتہ چلا لو کہ اس جلسے میں مرزا بھی موجود ہے کہ نہیں۔ جو نبی ہے اس جلسے میں موجود ہے، جو نبی نہیں اس جلسے میں موجود ہے نہیں۔ پتہ چل گیا کہ وہاں اسی کا داخلہ تھا، اس جلسے میں وہی بیٹھ سکتا تھا، اس جلسے کے آڈینس، اس جلسے کے حاضرین، اس جلسے کے سامعین وہی تھے جو نبی تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 انبیاء جلسے میں موجود تھے۔ عنوان سیرت النبی تھا، عنوان شان مصطفیٰ تھا۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے، کہو سبحان اللہ۔ میں ایسے کوئی روایت نہیں بیان کر رہا، میں حوالے سے بات کر رہا ہوں، ایسے کوئی کہانی نہیں بیان کر رہا، میں حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ انبیاء کرام، جی اللہ فرمایا میرے نبیوں، جب تمہارے زمانے میں میرا ایک نبی آئے اور میں تم سے میثاق لے رہا ہوں، میں تم سے عہد لے رہا ہوں، میں تم سے ایگریمنٹ لے رہا ہوں۔ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتاب بھی عطا کروں، تمہیں حکمت بھی عطا کروں، شریعت بھی عطا کروں، طریقت بھی عطا کروں، دین بھی عطا کروں۔ ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس آئے، ثم پھر تمہارے پاس آئے۔ علماء نے اس پر بھی نقطہ نکالا ہے اور نقطہ سنجیدوں نے اس کو بھی بیان کیا ہے کہ ثم جاءکم یہ بتا رہا ہے کہ پھر تمہارے پاس آئے۔ اگر نبی کے بعد، اگر محمد عربی کے بعد، آمنہ کے در یتیم کے بعد، امام الانبیاء کے بعد، خطیب الانبیاء کے بعد، وراء الورا کے بعد اگر کسی نے آنا ہوتا تو یہاں پہ ثم لایا نہیں جاتا، یہاں پہ ثم لایا نہیں جاتا۔ نبی نے سب سے آخر میں آنا تھا تو اللہ ثم لے کر آئے۔ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے
ایمان بھی لانا ہے، اس کے دین کی تصدیق بھی کرنی ہے۔ قال اقررتم، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ تمام انبیاء نے بیک زبان ہو کر کہا قالوا اقررنا، اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ قالوا اقررنا، ہم نے اقرار کیا کہ جب تیرا نبی آئے گا، جب تو اس کو بھیجے گا، اس وقت اگر ہم میں سے کوئی موجود ہوا ہم ایمان بھی لائیں گے، دین کی اس کی مدد بھی کریں گے، لیکن یا اللہ ہم تو دنیا سے آ جائیں گے، تیرے پاس آ جائیں گے، پھر ایمان کیسے لائیں گے؟ اللہ نے فرمایا مجھ پہ چھوڑ دو، اللہ نے فرمایا مجھ پہ چھوڑ دو، مجھ پہ چھوڑ دو۔ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ جب معراج میں حضور کو معراج ہوا، سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ، اللہ نے 1,24,000 انبیاء کی ارواح کو وہاں پہ جمع فرما دیا، اور جب جبریل نے آذان دی اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو تمام انبیاء نے ان کے پیچھے اس کلمے کو دہرایا۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، جو انبیاء سے میثاق لیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ سب نے کلمے کے جواب میں جب اس کلمے کو دہرایا اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ایمان لے آئے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور پھر اس کے دین کی مدد بھی کرو گے۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ کو بعد میں بھیج کر اپنے نبی کے دین کی مدد کروا دوں گا۔ ابھی میرے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے، اور آپ کی سیرت کے چرچے پہلے سے